ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نوجوان کو میں نے دیکھا، اس نے کیا عجب بات کی، اس کی بات سنیں، وہ انہیں جانا انہیں مانا۔ وہ نوجوان کیا کہہ رہا تھا؟ اس نوجوان نے تو حیران کر دیا، اس نے کہا کہ میں 1 مہینہ 22 دن پہلے غریب گھر کا بچہ ہوں، لاکھوں روپے نوکری کرنے کے لیے دبئی گیا تھا، اور وہاں جا کر میں نے کام شروع کیا، 1 مہینہ 22 دن ہوئے، لیکن میں جب آنے لگا تھا پاکستان سے تو میں نے امیر المجاہدین کے مزار پہ کھڑے ہو کے یہ عرض کیا تھا، حضور میں جا رہا ہوں نوکری کرنے، لیکن اگر ناموس سے رسالت کے لیے ضرورت پڑی تو واپس آؤں گا۔ یہ میں وعدہ کر کے گیا تھا امیر المجاہدین سے، کہا کہ 1 مہینہ 22 دن ہوئے تھے، غریب گھر کا بچہ اور لاکھوں روپے جمع پونجی زندگی کی وہ لے کے گیا تھا۔ کہا میں نے کفیل کو کہا مجھے چھٹی چاہیے، ناموس سے رسالت کا مسئلہ ہے۔ کفیل نے کہا چھٹی تو نہیں ملے گی، 6 مہینے نوکری کرو گے تو 10 دن ایمرجنسی کی چھٹی ملتی ہے قانون کے مطابق، چھٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا چھٹی دو، میں نے جانا ہے ناموس سے رسالت مارچ میں۔ اس نے کہا چھٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ پکڑو کاغذات، میرا خروج لگاؤ، میں نے نوکری نہیں کرنی۔ اس نے کہا جب میں نے اس کو یہ کہا تو ساتھ ہی میں نے دبئی سے اپنے پیر صاحب کو فون کیا، کہا اپنے پیر صاحب کو فون کر کے میں نے کہا پیر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہے ناموس سے رسالت کے لیے نکلنا، کل ہے جمعہ، آج جمعرات ہے، کل ہے جمعہ، ایک طرف ہے ناموس سے رسالت کے لیے نکلنا اور ایک طرف ہے میری لاکھوں کی جمع پونجی اور میری نوکری، میرا مستقبل، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے خروج کے لیے کاغذات دے دیے، نوکری کروں یا ناموس سے رسالت مارچ کے لیے آ جاؤں؟ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون۔ ابھی تک کسی کی عقل فتویٰ دے رہی ہوگی مختلف، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اب پیر صاحب نے اس کو کہا بیٹا کوئی بات نہیں ہے، نوکری کر لو، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، نوکری کرو۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے مجھے بتایا، اس نے کہا میں نے پیر صاحب کو دوسرا جملہ کہا، میں نے کہا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ناموس سے رسالت مارچ کو چھوڑ کر نوکری کروں تو آج سے نہ تم میرے پیر نہ میں تمہارا مرید۔ اور پیر کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، مرید کو مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ تو نصیب کی بات ہے۔